سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی کھودتے کھودتے، جو بڑی سخت تھی، بڑا زور لگایا مگر وہ ٹوٹتی نہ تھی۔ تو خندق کھودنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان ساری مخلوق سے طاقتور شخصیت یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا۔ تو نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور اور ساری کائنات میں سب سے طاقتور یعنی محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آتا ہوں۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور تشریف لائے۔ اس وقت حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہیں، 3 دن کا فاقہ، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا۔ اس حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھاوڑا یا ہتھوڑا جو بھی توڑنے کا ہتھیار تھا وہ اٹھایا اور اس چٹان پر مارا تو وہ چٹان ریت کی طرح بہہ گئی، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور اپنے بچوں کی امی سے کہا کہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے، کیونکہ میں نے رسول اکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکم پر پتھر بندھا دیکھا ہے جو کہ بھوک کی وجہ سے۔ یہ سن کر اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 ساغ پیمانہ 1 ساغ جو تھے، اور ہمارے یہاں ایک پلی ہوئی بکری تھی۔ میں نے اس بکری کو ذبح کیا اور بچوں کی امی نے جو پیس کر آٹا بنایا، پھر ہم نے بکری کا گوشت بنا کر ہنڈیا میں ڈالا اور میں دربار رسالت میں حاضر ہو گیا اور آہستہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری ذبح کی ہے اور 1 ساغ جو پیس کر آٹا بنایا ہے، لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند احباب کو ساتھ لے کر ہمارے غریب خانے پر تشریف لے۔ یہ سن کر نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا اے خندق والو، جابر نے دعوت پکائی ہے، سب چلو۔ اور اس اعلان کے بعد مجھ سے فرمایا اے جابر، جب تک میں نہ آؤں نہ تو ہنڈیا کو چولہے سے اتارو اور نہ ہی ابھی روٹیاں پکانا شروع کرو۔ جب جانے جہان، سلطان کون و مکان، رحمت عالمیان، محبوب رحمان جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ نے وہ آٹا گندا ہوا حاضر کر دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈالا اور برکت کی دعا کی، پھر ہنڈیا کے پاس تشریف لائے، اس میں بھی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی، پھر میرے بچوں کی امی سے فرمایا ہنڈیا کو چولہے پہ رہنے دو اور وہیں سے سالن نکال نکال کر کھلاتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ 1000 صحابہ کرام علیہ رضوان مدعو تھے، وہاں موجود تھے دعوت سے، تو نکال نکال کر سب کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے، سب کھا کر چلے گئے اور ہماری ہنڈیا اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹا ابھی پک رہا تھا، یعنی روٹیاں پکائی جا رہی تھی اور وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ پکانے سے پہلے تھا۔ تو نہ آٹا کم ہوا نہ سالن میں سے کوئی بوٹی کم ہوئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں اتنی برکت، دھوپ مبارک میں اتنا اثر کہ مطلب کھانا جو کا تو رہا، یہ تھوڑا سا جو کھانا جو بظاہر 1 بکری زیادہ اس میں کتنے کھا لیں، 1 سا جو تھوڑا سا یہ
تو اس میں زیادہ لوگ کھا لیتے تو 50 کھا لیتے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوت مبارک کی تاثیر دیکھیے، 1000 افراد نے پیٹ بھر کر کھایا مگر اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔